الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات خالدين فيها أولئك هم خير البرية قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے بیٹھے نے وچ مدینے تے سن دے نے سب دی بولی بیٹھے نے وچ مدینے تے سن دے نے سب دی بولی منگدا جو آپ کولوں بر دے نے سب دی جولی در در تو نہیں منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا سونے دجو گدائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے اللہ رب العزت کی حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زیبا کار سادات کرام آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس کی عطا کردہ توفیق سے، اس کی بے پناہ عنایات سے ہم ماہ جمادی الثانی کا تیسرا جمعہ ادا کرنے کے لیے جامع مسجد گلزار مدینہ میں آئے۔ اللہ پاک ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مقبول و مدعو فرمائے۔
ماہ جمادی الثانی میں خصوصاً جو ہے حضور قطب الاقطاب سلطان الاولیاء امام الاصفیاء حضور حضرت سیدنا غوث العظم جیلانی المعروف حضور غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی منایا جاتا ہے۔ تو میں یقین کرتا ہوں کہ 2 جمعے پہلے قاری صاحب نے حضور غوث پاک کی شان پہ بیان کیا ہوگا، لیکن آج کا جو جمعۃ المبارک ہے اس کا موضوع کچھ یوں ہے کہ اپنی زندگی میں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا اور مومنین کی شان کیا ہے۔ اسی حوالے سے چند ایک جملے جو ہیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ اللہ پاک کلمہ حق میری زبان پہ جاری فرمائے، مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت بجینہ میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد پاک فرمایا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خیر میں، اولئک ہم خیر البریہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عدن جو ہے عطا فرمائے گا۔ یہ بات جو ہے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اچھے اعمال کا جو صلہ ہے وہ جنت ہی ہے، اور برے اعمال کا جو صلہ ہے وہ دوزخ ہے۔ انسان جب اپنی زندگی میں اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر لیتا ہے، اپنے اعمال کو اللہ رب العزت کی رضا پر چھوڑ دیتا ہے، تو وہ بندہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سارے وسیلے جو ہیں آقا علیہ السلام نے ہمیں بتائے، اور ان میں سے ایک وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرے محبوب بندوں کے ساتھ جڑ جایا کرو۔ جب محبوب بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص قرب خاص ہے وہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت تمام مخلوق کا خالق اور مالک ہے، پالن نہار ہے، رازق ہے، حی ہے، قیوم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، وہ اسی کی شان ہے۔ ہمیشہ محض کوئی بھی عمل جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو ثواب ملتا ہے۔ وہ عمل جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہ ہو، محض شہرت حاصل کرنا اور اپنے آپ کو بڑا کرنا، لوگوں کے نگاہوں میں اپنی عزت کو اجاگر کرنا کہ میں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں، لوگ میرے در پہ آتے ہیں، میں بڑا بادشاہ ہوں، بڑا سخی ہوں، تو اگر وہ عمل اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہوا تو اس کا امر ہے، اس کا اجر ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہوا، محض دکھلانے کے لیے ہوا، وہ سارے کا سارا عمل جو ہے وہ اس کے لیے جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی بھی عمل کیا جائے خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، تو وہ محض عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ کرتا ہے، تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کر لیتا ہے۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد پاک فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری راہ میں کوششیں کی، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو میری خاطر مجھے سپرد کیا، تو پھر ہم اسے دکھائیں گے اچھا راستہ۔ وہ ایسا راستہ ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرما دیا، قرآن پاک کی نص قطعی سے یہ پتہ چلا
کہ بندہ جب اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے کچھ بننا چاہتا ہے تو پھر خالصتاً جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو بندہ اپنے لیے کرتا ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جب بندہ اپنی بخشش کروانے کے لیے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے کوئی عمل اپنے لیے بھی کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ حضور کے غلاموں، دنیا طلب کرنا، دنیا جو بندہ محض اس حال میں طلب کرتا ہے کہ جو اس کا ثواب ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے شہرت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ اپنے لیے کیا تھا، میرے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، لہٰذا جو تو نے شہرت حاصل کرنی تھی، اپنا نام بلند کرنا تھا، وہ تجھے میں نے دنیا میں ہی دے دیا تھا، لہٰذا آخرت میں تیرا کوئی میرے پاس عمل اجر نہیں ہے، لہٰذا آخرت میں تجھے اس کا اجر نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تو دنیا میں شہرت حاصل کرنا چاہتا تھا، بہت زیادہ نمازیں پڑھ کے بہت بڑا حاجی بن کر دل میں اگر دل صاف نہ ہو، نیت صاف نہ ہو، زبان صاف نہ ہو، دماغ صاف نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محض رضا کے لیے نہ ہو تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا اللہ کی بارگاہ سے۔ کوئی بھی کام کرنا چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ محض کوئی بھی کام کرو تو میری رضا کے لیے کیا کرو، کیوں؟ ایسا کام کرو جس کام میں میری رضا شامل ہو جائے۔ یہ بھی بات یاد رکھ لیں، آقا علیہ السلام کا جو بھی غلام کوئی بھی اگر ایک نیکی کرتا ہے نا، ایک نیکی آقا علیہ السلام کا غلام کرتا ہے تو وہ نیکی ڈائریکٹ جو ہے بندے کی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتی، وہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غلام نے یہ عمل کیا ہے، ایک ایسا اچھا عمل کیا ہے، اس عمل میں اللہ رب العزت کی رضا شامل ہے، رضا شامل ہے۔ پھر اس کی نیکی جو ہوتی ہے محبوب بندے کی، اللہ کے نیک بندے کی، حضور کے غلام کی جو نیکی ہوتی ہے، اس نیکی کا استقبال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو دنیا میں بھیجتا ہے، زمین پر بھیجتا ہے 70,000 فرشتوں کو، کہ اس حضور کے غلام کی ایک نیکی کا استقبال کیا جاتا ہے، ایک نیکی کا استقبال کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ پھر وہ جو نیکی ہوتی ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ پھر وہ جو نیکی ایک نیکی ہوتی ہے تو جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں غلام کی ایک نیکی بن کر نہیں جاتی، سرکار یہ فرمایا میرے غلام کا ایک چھوٹا سا عمل جب میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے پھر میں اپنے غلام کو خوش کرنے کے لیے کچھ دعائیں، کچھ نیکیاں اپنی طرف سے بھی اس کو ادا کر دیتا ہوں، لہذا میرا غلام ایک نیکی کر کے 70 گنا نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا اجر حاصل کر لیتا ہے، اس کا اجر حاصل کر لیتا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندہ اخلاص کے ساتھ وہ نیکی کرے، محض دکھلانے کے لیے نیکی ہوئی تو وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ محض اپنے لیے اس نے کیا، اللہ کی رضا کے لیے اس نے نہیں کیا، اللہ کی رضا کا وہ اجر کا جو ہے اس کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا جو کام میرے لیے کیا جاتا ہے اس کا اجر بھی میں خود دیتا ہوں۔ روزہ ہے، سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا روزہ خالصتاً میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود دینے والا ہوں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال صالحہ ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ حضور کے غلاموں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی میرا محی الدین غوث پاک کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں آپ فرماتے ہیں کہ 7 عمل ایسے ہیں جو بیکار عمل ہو جاتے ہیں، 7 عمل بندہ ایسے کرتا ہے جو بیکار ہو جاتے ہیں، اس کو فائدہ نہیں ملتا۔ ایک ہے خوف ہونا، کہ بندہ یہ کہے کہ میں اللہ رب العزت سے ڈرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، کانپتا ہوں، اس کی جلالیت سے ڈرتا ہوں۔ وہ خوف تو کرتا ہے لیکن پھر گناہ بھی کرتا رہتا ہے، لہذا اس کے خوف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ بندہ ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ
اللہ سے ڈرتا بھی رہے، اللہ سے خوف بھی کرتا رہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اس خوف کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ عمل بیکار جاتا ہے۔ دوسرا، بغیر طلب کے امید حاصل کرنا، بندہ ثواب کی نیت رکھتا ہو کہ میں کوئی کام کروں مجھے اس میں ثواب ملے گا، وہ ثواب کی نیت رکھتا ہے، ثواب کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ اس عمل وہ نہیں کرتا جس سے ثواب حاصل کیا جاتا ہے، تو حضور غوث پاک نے فرمایا اس کی یہ امید رکھنا وہ بھی بیکار آ جاتی ہے، بیکار جاتی ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تیسرا ہے فقط نیت ہو اور ارادہ نہ ہو۔ یہ بندہ نیت کر لے کہ ایک کام کی کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، اعمال صالحہ کروں گا، اعمال صالحہ کروں گا، پر وہ نہ نماز پڑھتا ہے نہ اعمال صالحہ کرتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اس کی نیت کا، اس کے ارادے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن بعض فقہاء کرام نے اس میں اختلاف کیا، بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں جب بندہ اچھی نیت کر لیتا ہے، اچھا سوچ لیتا ہے، تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اچھی نیت کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آگے ہے حضور کے غلاموں، چوتھا ہے دعا ہو پر عملی کوشش نہ کرے، دعا ہر چیز کی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر شے کو مانگے، لیکن جس مانگنے پر اس کو جو صلہ ملے گا اس صلے کو نہ کرے، وہ کوشش نہ کرے جس سے دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ بندہ نماز کے بعد دعا مانگتا ہے، اس لیے مانگتا مولا میں نماز پڑھی، میری نماز پڑھنا، سجدے کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اب بندہ دعا مانگے اور نماز نہ پڑھے، دعا مانگے اعمال صالحہ نہ کرے، یعنی اسی کے ساتھ جو ہے اس کا مقصد جب پورا نہیں ہو جاتا اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نہیں ملتا، کہ بندہ نیری دعا مانگتا رہے اور اس پر عمل نہ کرے۔ پھر استغفار کرنا، پانچواں ہے استغفار کرنا، کہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ توبہ کرے، گل گلا کر روئے، عاجزی انکساری کرے، روئے، مگر اس کا توبہ کرنا، استغفار کرنا وہ محض اس حال میں ہو کہ اس کے بندے کا دل میں اس کا ارادہ نہ ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں جب توبہ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کر کے گناہوں سے معافی مانگ کر یہ دل میں ارادہ کیا جاتا ہے مولا میں پھر سے نہیں کروں گا۔ اگر دل میں یہ خیال آ گیا کوئی نہیں توبہ کر لیتے ہیں پھر کر لیں گے، لہذا اس توبہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ توبہ بھی استغفار بھی بیکار آ جاتا ہے۔ پھر فرمایا چھٹا ہے ظاہری اور باطنی اصلاح۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جو بندہ ظاہری اعمال لوگوں کے سامنے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے کرتا ہے، لیکن جو اس کے دل کی اصلاح کو نہیں کر پاتا، دل کی اصلاح نہیں کر پاتا، ظاہری اعمال کرتا ہے، ظاہری اعمال سے لوگ اسے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کی شہرت ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، لوگوں کی نگاہوں میں وہ بڑا اچھا جانا جاتا ہے، لیکن اس کا وہ اپنے دل کی اصلاح نہیں کر پاتا، لہذا اس کے ظاہری اعمال کرنا بھی جب دل صاف نہیں، دل کی اصلاح نہیں، وہ اعمال بھی اس کے بیکار آ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا اپنے دل کی اصلاح کرو، اپنے زبان کی اصلاح کرو، اپنے دماغ کی، اپنے لب و لہجے کی، اپنے استغفار کی، اپنے کاموں کی اصلاح کیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضور کے غلاموں، ساتواں ہے کہ بندہ رزق کا پجاری بن جائے، اور اتنا پجاری بنے وہ حرام اور حلال کی تمیز بھی نہ سیکھے، اسے پتہ بھی نہ ہو یہ میرا رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں سے جا رہا ہے، اسے کوئی خبر بھی نہ ہو۔ پھر سرکار یہ فرمایا، غوث پاک فرماتے ہیں جب وہ بندہ رزق کا پجاری بن جاتا ہے اللہ پاک اس کو اور دیتا ہے، اور دے کر اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیتا ہے، اور دے کر پھر اس بندے کو آزماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر جب اس کی رسی کو کھینچتا ہے پھر وہ بڑے بڑے شہنشاہ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے تن کے اوپر، جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں رہتے، ایسے بھی بندے ہیں۔ تو اسی یہ 7 چیز غوث پاک نے فرمایا جب بندہ دل سے نیت کے ساتھ نہ کرے، دل کی اصلاح کے ساتھ وہ کام خالصتاً نہ کرے، اخلاص کے ساتھ نہ کرے، اس کے جو سارے کے سارے عمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضور غوث پاک بھی فرماتے ہیں اور حضرت شیخ عبداللہ کے محدث دہلوی بھی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی کچہری میں آپ بیٹھے تھے مدینہ شریف کی سرزمین پر، کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ ابو ہریرہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتاؤ، ایسا عمل بتاؤ، ایسا کام بتاؤ اور ایسی حدیث سرکار کی ہمیں سناؤ
جو ہم آپ سے سنیں اس پر ہم پھر عمل کرتے رہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میں لوگوں کو حدیثیں سنا رہا تھا، اچانک شخص آیا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا واللہ اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ایک ایسی حدیث پاک سنانے والا ہوں جو آپ وہ حدیث پاک سن کر وہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس شخص کو فرمایا، انہوں نے کہا بتاؤ وہ حدیث پاک کون سی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ حدیث پاک بیان کرنے سے پہلے خود کانپ اٹھے، افاقہ ہوا، غشی طاری ہوگی، بے ہوشی ہوئی، گر پڑے۔ ابو ہریرہ گر پڑے، کہا کہ ابو ہریرہ وہ حدیث پاک کو سناؤ، تم ابھی گر پڑے ہو، کیا ہوا؟ وہ حدیث پاک وہ ایسی آ گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا وہ حدیث پاک میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کے رونگٹے جسم پر کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ علیہ السلام کو خود فرماتے ہوئے اپنے ان کانوں سے سنا تھا کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، 3 شخص ایسے اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے، 3 شخص اللہ کی بارگاہ میں ایسے لائے جائیں گے، وہ ایسے شخص ہوں گے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا۔ وہ 3 شخص کون ہیں؟ وہ 3 شخص کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک ہے قرآن کا قاری، قرآن کا قاری، اللہ فرمائے گا کل قیامت کے دن تو قرآن کا قاری تھا۔ قرآن کے قاری سے مراد یہ ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دیا تھا، اس مراد سے آپ تو قرآن نہیں سب ہیں، قرآن پاک تو سب کے پاس آیا، قرآن دیا تھا تمہیں میں نے، وہ قرآن جو میں نے اپنے حبیب علیہ السلام پر نازل کیا تھا، لیکن تم نے ان کے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک آیت پر تم نے عمل نہیں کیا تھا۔ لہذا اس شخص کو وہ لایا جائے گا، وہ کہے گا مولا میں تو بڑا قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قرآن کو ادب کے ساتھ چھوتا تھا، چومتا تھا، پیار کرتا تھا، میں روز ایک ایک سپارہ 2 4 کوئی منظر کے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ پاک فرمائے گا تو پڑھتا تو تھا پر اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، دل کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، دنیا کو دکھلاوے کے لیے پڑھنا تھا۔ یہ دکھلاوے کی بات کر رہا ہوں، بعض ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اللہ کے بہت نیک سارے بندے ہیں۔ حضور کے غلاموں یہ ہے دل سے پڑھنا، اخلاص کے ساتھ پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، وہ میں بات بیان کر رہا ہوں۔ اس سے لایا جائے گا، وہ کہے گا مولا میں تو بہت قرآن پڑھتا تھا۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اے فرشتوں تم بتاؤ، تم تو ان کے محافظ ہیں نا، میرے بندے کے محافظ تھے، بتاؤ یہ اخلاص کے ساتھ پڑھتا تھا یا محض دنیا کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا تھا؟ وہ کہیں گے مولا یہ محض دنیا کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا تھا، قرآن دنیا کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا تھا، جو ہدایت کا منبع تھا اس کو ہدایت کے لیے نہیں پڑھتا تھا، اپنی اصلاح احوال کے لیے نہیں پڑھتا تھا، لیکن وہ محض دنیا کو دکھلاوے کے لیے پڑھتا تھا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے جھوٹ بولا، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دوسرے شخص کو جو ہے خدمت میں پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرمائے گا وہ کون شخص ہوگا؟ وہ سخی ہوگا، ایک سخی شخص ہوگا، سخی کو حاضر خدمت کیا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے بڑی بڑی دنیا میں سخاوت کی تھی، بڑی بڑی سخاوت کی تھی، کیوں کی تھی؟ میں نے تمہیں اتنا مال دیا تھا، اس مال کو تو نے کہاں لگایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا مولا میں تو تیری راہ میں بڑے بڑے صدقے خیرات کیا کرتا تھا، غربا یتامہ مساکین کا خیال رکھا کرتا تھا۔ اللہ پاک یہ فرمائے گا فرشتوں سے، فرشتوں اس سے پوچھو تم اس کے محافظ تھے۔ وہ فرشتے کہیں گے مولا یہ صدقہ خیرات زکوٰۃ ہر شے دیتا تھا، اعمال صالحہ کرتا تھا، غربا کا یتامہ کا مساکین کا خیال رکھا کرتا تھا، لیکن مولا اس کا محض ذہن یہ تھا کہ مجھے شہرت حاصل ہو جائے، اخلاص کے ساتھ نہیں پڑھتا تھا، دل سے نہیں پڑھتا تھا، محض شہرت حاصل کرنے کے لیے، اپنا نام بلند کرنے کے لیے تو اس کو اور دیتا تھا، یہ اپنا نام حاصل کرنے کے لوگوں کو اور بانٹتا تھا۔ لہذا سرکار نے یہ فرمایا اس سخی شخص سے بھی جنت کو جہنم کو بھڑکایا جائے گا۔ یہ 2 شخص ہو گئے، اور تیسرا شخص شہید ہوگا، اس شہید کو لایا جائے گا۔ جہاں یہ حدیث پاک مشکاشی میں بھی آتی ہے، مشکاشی میں 3 لفظ آتے ہیں، قاری کے اور شہید کے اور سخی کے، اور جو ہے وہ مسلم شریف کی حدیث پاک کے حاشی میں جو آتا ہے اس میں بے نمازی کا بھی آتا ہے، بے نمازی کا بھی آتا ہے، حرام کھانے والوں کا بھی آتا ہے، سود کھانے والوں کا بھی آتا ہے، بہت ساری حدیثیں جو ہے کئی طرق سے آتی ہیں، کئی کتب حدیث میں۔ جو میں بیان کر رہا ہوں وہ شہید ہے،
تیسرا شہید کو لایا جائے گا. شہید کو کہا جائے گا کیا تو نے جو شہادت حاصل کی تھی وہ شہادت محض میرے لیے بندے تھی یا تو نے اپنے کے لیے اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو نے یہ شہادت حاصل کی تھی؟ وہ بندہ کہے گا مولا میں نے تو جہاد فی سبیل اللہ کیا تھا، تیری بارگاہ میں مارا گیا تھا، لہذا حضور مولا میں شہید ہوا. اللہ پاک فرمائے گا فرشتوں سے پوچھو تم اس کے محافظ تھے. وہ کہیں گے مولا یہ صرف اور صرف اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے شہید ہوا تھا، لہذا اس کا اخلاص صحیح نہیں تھا، دل سے نیت نہیں تھی تیری بارگاہ میں شہید ہونے کی، تیری بارگاہ میں کٹ مرنے کی نیت نہیں تھی. تو لہٰذا سرکار یہ فرمایا یہ 3 شخص ہوں گے جن سے جو ہے جہنم کی آگ کو شروع سے بھڑکایا جائے گا. یہ 3 شخص ہوں گے. کئی طرق سے حدیث پاک آتی ہے. یہ تو بات آ گئی یہاں تک. اس سے مارک کر آتا حضور کے غلاموں ہمیشہ ہمیں اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے. ہر اعمال صالحہ میں اخلاص ہوگا، دل صاف، نیت صاف، منزل آسان ہو جاتی ہے. اس حضور کے غلاموں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے کاموں پر، اپنی زندگی پر، احوال و افعال پر ہم ایک مرتبہ جو ہے نظر ثانی کر بیٹھیں. نظر ثانی کریں گے تو کسی کو کوئی ضرورت نہیں برا بھلا کہنے کی، بس بٹن کھول کے تھوڑا سا نیچے جھانک لیا کرے، ہاشا نظر آ جائے. تھوڑا سا بٹن کھول کے جھانک لینا میں ہوں کیا، ہم کچھ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اس حضور کے غلاموں یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل آپ کے سامنے ہیں کھلی کتاب کی طرح. میں نہ بھی بتاؤں تو صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں سارے سمجھتے ہیں. اس سے حضرت ابو موسیٰ سہل آپ بیان کرتے ہیں حدیث پاک سرکار کے بارے میں شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے عمل کرتا ہوں جو نیکی کا جو عمل ہوتا ہے وہ میں ہمیشہ چھپ کر کرتا ہوں، خفیہ عمل کرتا ہوں، لیکن پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا حضور نے فرمایا وہ جو عمل تو چھپ کر کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ تیرا عمل ظاہر ہو جاتا ہے تو تیرے لیے 2 جنتیں ہیں، تیرے لیے 2 جنتیں ہیں. وہ شخص بڑا خوش ہوا، یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ آپ نے تو فرمایا تھا کہ کوئی بھی عمل جو ہے جو اللہ کی رضا کے بغیر کیا جائے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا، اس کا اجر جو اس کو دنیا میں مل جاتا ہے، لہذا آخرت میں اس کا اجر نہیں ہے. اللہ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے سب کچھ دے دیا تھا، اب قیامت کے دن تیرے لیے کچھ نہیں بچا، وہ تو نے لے لیا. یا رسول اللہ میں چھپ کر عمل کرتا ہوں تو لوگ اسے زہر کر دیتے ہیں، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. پھر سرکار نے فرمایا تیرے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک جنت یہ ہے، ایک جنت یہ ہے. ایک تو عمل اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے تو کرتا بھی چھپ کر ہے کہ مجھے اس میں شہرت حاصل نہ ہو، میرا وقار مجھے نہیں ضرورت کہ میرا نام بڑا ہو جائے. ایک جنت ہوئی کہ تو چھپ کر کرتا ہے، دوسری جنت تیرے لیے ہوئی کہ تیرے اس عمل سے لوگ اس پر عمل کر کے حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں. تیرے وہ عمل سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ اس کو عمل کو اپناتے ہیں، اپنی زندگی کا شعار بناتے ہیں. اسی سرکار میں تیرے لیے 2 جنتیں ہیں. اس سے جب وہ عمل جو ہے اللہ رب العزت کی خالصتاً رضا کے لیے کیا جائے تو وہ اگر چھپ کر بھی کیا جائے، اللہ کے محبوب بندوں کی آپ تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، ان کے افعال و احوال کو پڑھ کر دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں. وہ جنگلوں میں گئے تھے، اللہ نے آج وہاں منگل بنا دیے ہیں، آج وہاں شہر بن گیا ہے. وہ داتا صاحب کو دیکھیں، سلطان باہو کو دیکھیں، بابا فرید کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز کو دیکھیں، غوث پاک کو دیکھیں، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو پڑھ کر بندہ دیکھیں. یہ ساری چیزیں واضح نظر آ جاتی ہیں. وہ جنگلوں میں جاتے تھے، چھپ کر عمل کرتے تھے، چھپ کر عمل کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی محبت جو ہے اپنے تمام بندوں کے دلوں میں ڈال دی تھی. اس لیے جب بھی کوئی عمل چھپ کر کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ نیک بندے کا عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے. اس لیے آج جب بندے کو عزت ملتی ہے، وقار ملتا ہے، وہ تب ملتا ہے جب بندے کا عمل جو ہے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. اس لیے آج اللہ کے نیک بندوں کے جو دلوں میں، آج ہمارے دلوں میں جو محبت ہے وہ اس لیے ہے انہیں خدا کو خوش کیا تھا، اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے تھے، دکھلاوے کے لیے محض کچھ بھی نہیں کیا تھا. اس سے فرمایا تیرے لیے 2 جنتیں ہیں. لہذا جب بھی تو دعا مانگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے
نیک اصلاح کی دعا مانگا کر۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں جب آقا علیہ السلام نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں جانے لگا تو میں نے جاتے جاتے سرکار سے یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یمن جا رہا ہوں، پتہ نہیں زندگی ہے یا نہیں ہے، تو مجھے کوئی نصیحت کر دیں، مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ حضور نے فرمایا معاذ تیرے لیے صرف ایک ہی نصیحت ہے، اس پر عمل کرتے رہ جانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لے گا۔ اور یہ یا رسول اللہ وہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری تیرے عمل میں نہ آئے، دکھلاوا تیرے عمل میں نہ آئے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص حاصل کرنے کے لیے بندے کو خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ پھر یہ سرکار نے فرمایا، دوسری حدیث پاک میں آتا ہے حضرت معاذ بن جبل یمن جا رہے تھے، پھر پوچھا، 3-4 طرق سے حدیث پاک آتی ہے۔ ایک میں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نماز کم پڑھانا، معاذ بن جبل لوگوں کو نماز کم پڑھانا، چھوٹی نماز کا پڑھانا۔ ایک یہ فرمایا لوگوں کی پردہ پوشی کرنا، پردہ پوشی کرنا یہ بھی اخلاص میں آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام جب معراج سے واپس آئے، معراج سے جب واپس آئے تو سرکار کا دریا رحمت بڑے جوش میں تھا، بڑے جوش میں تھا۔ حضور میں عائشہ مانگو ود کیا مانگتی ہے، عائشہ مانگو ود کیا مانگتی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ مجھے تھوڑا سا سوچنے کے لیے ٹائم دے دیں، سوچنے کے لیے ٹائم دے دیں۔ حضور میں ٹھیک ہے ٹائم آپ کے پاس، آپ سوچ رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سوچتی رہی، دل میں خیال آیا، میرے دل میں تو کوئی ایسا خیال نہیں آ رہا کہ سرکار سے مانگوں تو کیا مانگوں، کوئی ایسی شے مانگوں جس کا مجھے فائدہ بھی ہو۔ جنتی تو وہ تھی، جنت انہوں نے نہیں مانگی، کیا مانگا سنیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں اپنے ابا جان سے پوچھ کر آ سکتی ہوں، اپنے ابا جان سے پوچھ کر آ سکتی ہوں؟ حضور میں عائشہ تمہیں اجازت ہے جاؤ پوچھ کر آؤ۔ حضرت عائشہ دوڑ کر گئی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس، عرض کرتی ہیں ابا جان آج آقا علیہ السلام کا دریا رحمت بڑا جوش میں ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ آج مانگ لو، کیا مانگتی ہے؟ یا ابا جان میرا دل یہ چاہتا ہے، میں تو سوچتی رہی، مجھے دل میں کوئی ایسا، مجھے کچھ ایسی سوچ نہیں آئی، کیا مانگوں؟ اس لیے آپ میرے والد صاحب ہیں، آپ مجھے بتائیں کوئی ایسی شے مانگوں، کوئی ایسی شے مانگوں کہ حضور دے ہمیں ضرور، لیکن سرکار یہ ضرور سمجھیں کہ عائشہ نے مانگا کیا اور میں نے دیا کیا ہے، میں نے دیا کیا، حضور بھی سمجھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بیٹی ایسے کرو، جب سرکار کی بارگاہ میں جاؤ نا حضور کو جا کر یہ کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سوچ کر آ گئی ہوں کہ میں نے تم سے آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جو آپ معراج شریف پہ گئے تھے نا، جو اللہ رب العزت اور آپ کے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو، ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ آقا صاحب مسکرا پڑے، کہا میں پکی بات ہے، یہ بات میرے یار صدیق نے کی ہوگی، یہ ابوبکر صدیق نے تجھے کہا ہوگا بیٹی یہ شے مانگو، یہ شے مانگو۔ آقا السلام مسکرا پڑے، تھوڑی دیر کے لیے مسکراتے رہے، بعد اس باغ میں آتا سرکار اتنا مسکرائے حضور کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے تھے، دندان نظر آنے لگ گئے تھے سرکار نے۔ حضور کے غلاموں کیا مانگا تھا؟ مانگا یہ تھا کہ ان رازوں میں سے ایک راز یہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ راز ابو بکر کو بھی جا کر بتا دینا، میں جانتا تھا ابو بکر صدیق ایسے ہی سوال کرتا ہے، ابو بکر صدیق ایسے ہی سوال کرتا ہے۔ وہ راز کیا تھا؟ سرکار میں عائشہ میں جب معراج شریف پر گیا، اللہ اور میرے درمیان جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ان باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ اللہ یہ فرماتا ہے جو بھی بندہ اخلاص کے ساتھ میری بارگاہ میں میری رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اور دوسرے جو ترک سے حدیث پاک آئی ہے اس میں سرکار یہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو بندہ میرے دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے میں خدا کے اوپر یہ واجب ہے کہ میں اس کو جنت عطا کروں، میں اس کو جنت عطا کر دوں، یہ واجب ہے، اللہ نے اپنے اوپر لیا۔ یہ حضور کے غلاموں جب مانگا تو علم مانگا، مانگا تو علم مانگا، اپنے کچھ حاصل کرنے کے لیے سرکار سے کچھ مانگا۔ حضور کے غلاموں اس لیے کہا کہ تھوڑے سے عمل میں بھی بندہ
جنت میں چلا جاتا ہے۔ ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھے، حج کرے، اعمال صالحہ کرے، محض دل سے نہ ہو، دکھلاوے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ حدیث پاک میں آتا ہے تھوڑا سا عمل جو ہے وہ بندے کے لیے جنت کا باعث بنتا ہے، تھوڑا چھوٹا سا عمل بھی وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ پوچھا گیا حضرت امام سفیان ثوری سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مخلص شخص کون ہوتا ہے، مخلص شخص کا کیسے پتہ چلے گا کہ مخلص ہے کون؟ سنیے حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں مخلص شخص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو صیغہ راز میں رکھے، اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھے، وہ مخلص شخص ہے۔ جس طرح وہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپائے، وہ شخص مخلص ہے اللہ کے ہاں۔ پھر پوچھا گیا اخلاص کیا ہے، اخلاص کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب انسان لوگ اس بندے کی دوسرے بندوں کے سامنے تعریف کرے، جس کی تعریف کی جائے وہ بندہ اپنی تعریف کو پسند نہ کرے، اس اخلاص کہتے ہیں، اسے اخلاص کہتے ہیں۔ آج ہے ہم نے وہ شے، یا ہم اپنے نظر ثانی کریں نا، ہم اپنی ذات کے اوپر، اپنے کاموں کے اوپر، وہ ہر شے کھل کے ہمارے سامنے آ جائے گی۔ حضور کے غلاموں پھر یہ پتہ چلا، پھر پوچھا گیا حضرت ابراہیم بن ادہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گئے ہیں، نیک بندوں میں شامل ہو گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا چار چیزیں ہیں، چار چیزوں سے تم اپنی ذات پر یہ فخر کر لینا کہ چار چیزیں جو ہے وہ تمہیں اللہ کے نیک بندوں میں داخل کر دیں گے۔ ایک ہے ترک راحت، کہ سکون کو اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دینا، اللہ کی رضا کے لیے ترک کر دینا۔ دوسرا تھوڑا ہو سب کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے لٹا دینا، اور تیسرا ہے مرتبے میں سکون کو پسند نہ کرنا، یعنی کہ مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہو، عزت دی ہو، لیکن وہ اس کو پسند نہ کرے، اچھا نہ سمجھے، وہ جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چوتھا ہے تعریف اور مذمت کو برابر جاننا، یہ کہ تعریف کو وہ عزت دے اور مذمت کو عزت نہ دے، مذمت کو کچھ نہ سمجھے، لہذا وہ دونوں کو برابر رکھے۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا، حضرت شقیق بلخی سے پوچھا گیا، اللہ کے محبوب بندے ہیں، کہ تمہیں جو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا ہے، یہ تم نے مقام عطا یہ کہاں سے حاصل کیا؟ تو آپ نے بڑی اچھی مثال دی، آپ نے کہا کہ میں نے یہ بکری کے جو چرواہا ہوتا ہے اس سے میں نے یہ اپنا مقام حاصل کیا ہے۔ پوچھا کہ بکری کے چرواہے سے کیسے؟ حضرت شقیق بلخی نے کہ یہ کہا کہ جب وہ بکریاں چرا رہا ہوتا ہے نا جنگل میں، جب اسے نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو پھر اسے کسی شے کا بھی کوئی خیال نہیں آتا، کیونکہ اس کا مال اس کے سامنے ہوتا ہے، بکریاں ہوتی ہیں، وہ خالصتاً جو نماز ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، لہذا اس سے میں نے سیکھا تو اللہ پاک نے مجھے مقام عطا فرما دیا تھا۔ اس حضور کے غلاموں، جب اللہ کا محبوب بندہ اپنے اخلاص کے ساتھ کام کرتا کرتا اس مقام پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا یار بنا لیتا ہے۔ ایسا یار بناتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے 100 حصے کر لیتا ہے، 100 حصے کر کے 99 حصے رحمت کے اپنے اس محبوب بندے کو دے دیتا ہے، اپنے محبوب بندے کو دے دیتا ہے، اپنے اس محبوب بندے کو دے دیتا ہے 99 حصے رحمت کے۔ فَالدَّخَرَ 99 القیامت لجزء المؤمنین، مومن کو 100 حصے دے دیتا ہے، 99 حصے، پھر ایک حصہ اللہ پاک صرف اپنے پاس رکھتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ پاک اپنے اس ایک حصے سے بھی کچھ حصہ اور اپنے محبوب بندوں کو دے دیتا ہے۔ اس سے پھر یہ حصہ دے کر پھر یہ نہیں کہتا، اسے ہر چیز کا اختیار دیتا ہے، کہتا ہے کہ اے میرے مومن بندے، اے میرے مومن بندے، تو نے دنیا کی محبتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی لذتوں کو چھوڑ کر، دنیا کی ہرس کو چھوڑ کر، دنیا کے لالچ کو چھوڑ کر محض اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ تو میری رضا کے لیے سارے کام کرتا تھا، آج 100 حصے رحمت کے میں تجھے دیتا ہوں۔ ایک حصہ اس نے خود بانٹا، پھر کچھ حصہ پھر عطا کر دیا، اسے یہ فرمایا گیا اے میرے مومن بندے، آج تو جس کی شفاعت کرے گا آج میں اس کی بخشش کروں گا، تو چاہے جس کو چاہا جب چاہا جہنم میں چلا جا، جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں بھیجا،
یعنی اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ جو نیک احوال کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ایک بندہ 70,000 فرشتوں کو جنت میں لے جاتا ہے. یہ اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے. اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے. اللہ کا محبوب بندہ کب بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ، زبان کے ساتھ، اچھے دماغ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں، اس کا وہ اجر ملتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح آپ اور میرے سامنے ہیں. میں نے بہت بڑی مثال دی. اگر ہم اپنے آپ کو جاننا چاہیں کہ ہم ہیں کیا، تھوڑا سا بٹن کھول کے ہم سارے دیکھ لیں، ہر شے ہمارے سامنے آ جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.